پہلے 8 ماہ میں جو ٹریڈ کے سٹیٹسٹکس ہیں، پاکستان نے 8 ماہ میں $20 ارب کی برآمدات کی ہیں جو پاکستان سے باہر مال بھیجا، $45 بلین ملک کے اندر مال منگوایا، اور $25 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے۔ سب سے بڑی یہ ایک پاکستان کے لیے سردردی یہی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا جس کے ساتھ ہم پاکستان کو چلائیں گے۔ مسعود صاحب، جو اس وقت ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہم ویکینڈ کے اوپر اسلام آباد کے اندر 2 افغانستان کے ڈرون آئے، دونوں کو مار گرایا گیا، اور وہ بڑے دیسی ساختہ ڈرون تھے، کوئی لیٹسٹ ٹیکنیک والے نہیں تھے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ وہ 2 ڈرون یہاں تک پہنچے کیسے، اور ہمارا رسپانس افغانستان کے لیے وہ تو چل رہا ہے، مزید اس کو کیسے مؤثر بنائیں اور آگے لے کے کیسے چلیں اس کو۔ دیکھیے، پاکستان کی 2 پرانگ پالیسی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ڈپلومیسی اس وقت معطل ہے کیونکہ افغان طالبان نے بہت مایوس کیا ہمیں، اور نہ 2 طرفہ سطح پہ انہوں نے کوئی کامیاب ہونے دے ہماری کوششیں۔ اس کے علاوہ جو ہم نے ثالثی کروائی تھی چین سے، قطر سے، ترکی سے، وہ بھی ساری کی ساری ناکام ہو گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کی پراکسی بن کے، پہلے تو ہم کہتے تھے تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کو ہم ذمہ دار ٹھہراتے تھے، یا داعش کو، اب براہ راست جو افغان طالبان نے ہندوستان کی پراکسی بن کے پاکستان کی مغربی سرحد کو کھول دیا ہے۔ ہماری طرف سے جتنے بھی حملے ہوئے ہیں، جوابی حملے ہوئے ہیں، جوابی کارروائی ہوئی ہے، وہ ایک ٹارگیٹڈ ہوتے تھے اور دوسرے پروپورشنیٹ ہوتے تھے، مطلب متناسب اور صحیح ٹھکانوں کے اوپر، جہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ اور اب جو ہے اقوام متحدہ بھی اسے ثابت کر چکی ہے کہ کس طریقے سے افغان طالبان کے مختلف دھڑے جو ہے ان کی سرپرستی کر رہے تھے، ان کی پشت پناہی کر رہے تھے دہشت گرد گروہوں کی۔ تو اس طریقے سے ہم افغانستان کے ساتھ بھی حالت جنگ میں آ گئے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں اور وہ اسلام آباد تک پہنچے، یعنی اسلام آباد راولپنڈی تک پہنچے، اور اس کے بعد جو ہے مختلف جگہوں پہ انہوں نے جو ہے پاکستان افغانستان سرحد کے قریب جو شہر ہیں وہاں بھی انہوں نے حملے کیے ہیں۔ تو اس سے اسکلیشن کی تھریش ہولڈ بڑھ گئی ہے، اور یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اس وقت جو ایران کی جنگ ہے اس سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کو یہاں مصروف رکھنا چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ اس سے اگر ان کی جگہ، لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اس وقت جو ہے افغان طالبان پاکستان کے جو تابڑ توڑ حملے تھے، جو جوابی کارروائی تھی کابل، قندھار، ننگرہار، پکتیکا، اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑے سے ایک قسم کے گھبرائے ہوئے ہیں اور مختلف لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں کہ کوئی سفارتکاری کروائی جائے۔ چین متحرک ہوا ہے، پاکستان ہمیشہ سمجھتا ہے کہ چین پاکستان اور افغانستان کے عظیم تر مفادات کو اور ان کے علاقائی تعاون کو سمجھتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنا سیاسی سرمایہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو ہم دونوں راہیں اختیار کریں گے، لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ہمیں افغان طالبان کو یہ سمجھانا ہوگا کہ ان کی بقا بھی، میں بلکہ افغان طالبان کی بقا کا یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ معاملات طے کر دیں اور دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو وعدے کیے ہیں دے شوڈ بی سبسٹینٹیو اینڈ ویریفائبل، یہ نہیں کہ جیسے وہ فتوے دیتے رہیں ملا مسعود صاحب، اگر ایک آپ سے سوال پوچھوں کہ جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے، یہ آج تک ہم نے کبھی اس پہ امن نہیں دیکھا، جب سے ہوش سنبھالی ہے اس کے اندر جو مرضی حکومت ہو، یہ طالبان یا جہاد افغانستان سے پہلے والی بھی اور بعد والی بھی، پاکستان کے لیے چیلنجنگ ہی رہا ہے۔ تو کیا یہ موقع نہیں ہے کہ جب پاکستانی ایئر فورس وہاں پہ ٹی ٹی پی کے کیمپس کو ٹھکانے لگا رہی ہے تو ایک بفر زون کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے، واخان کوریڈور ہے اس کا انتظام سنبھالنے کی کوشش کی جائے، چین کو ساتھ ملایا جائے اور انگیج کر کے ایک بفر زون بنائیں تاکہ وہاں سے ٹیررزم کا سپل اوور تو ختم ہو جائے۔ بفر زون بنانے کے لیے جو واخان سٹرپ میں ہمیں جو ہے فوجی کارروائی کرنی ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ اس سے کئی الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں، اگرچہ وہ ایک بہت اچھا سلوشن نظر آتا ہے، لیکن یہ جو بفر زون ہے وہ قائم کی جائے اگر افغانستان پاکستان بارڈر پہ 2600 کلومیٹر کے قریب ہے، اور اس کے اسے بفر زون بنانے کے لیے فریقین کے لیے متفق ہونا ضروری ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان موجودہ حالات میں متفق ہوگا۔ واخان کی ایک اٹریکشن ہے ہمارے پاس، ہمارا اور تاجکستان کا بہت ہی کم فاصلہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے گلگت بلتستان کی وجہ سے ہمارا شنچیانگ، اور شنچیانگ سے اگر آپ جائیں تھوڑا آگے جہاں تاشقرغان ان کی اپنی ایک پریفیکچر ہے جو واخان سٹرپ سے ملتی ہے، تو یہ ایک آئیڈیل سلوشن ہے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی کارروائی کامیاب ہو سکتی ہے، پہلے اس کا جائزہ لے لیا جائے کہ اس کی کامیابی کے امکانات ہیں، تو ضرور ایسا قدم اٹھانا چاہیے۔